بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول و مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ شکریہ ریڈ کارٹر، مرجینہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات موجود تھے۔ اسے یقین تھا کہ اس نے جو سوچا ہے اس پر عمل کر کے وہ نہ صرف عمران کا اعتماد جیت لے گی بلکہ موقع ملتے ہی وہ عمران کو ہلاک کر دے گی۔ عمران اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تو اس کے سامنے بھلا عمران کے ساتھیوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ وہ ان چاروں کو بھی آسانی سے ہلاک کر دے گی۔ اس طرح نہ صرف وہ ان سے ذاتی انتقام بھی لے لے گی بلکہ ہارڈ مارسرز پر بھی یہ ثابت کر دے گی کہ وہ ہارڈ مارسرز کے لیے واقعی کسی بروج کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ فوسٹر کے بعد ہارڈ مارسرز میں اب وہی ماسٹر مائنڈڈ ہے۔ عمران جولیا صدیقی نعمانی اور خبر کے ساتھ جہاز میں سوار ہنٹن کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ عمران نے جولیا کو فوج ساز کو مشن پر ساتھ لے جانے کے لیے کہا تھا، لیکن جب جولیا نے صدیقی کو کال کی تو پتہ چلا کہ چوہان کی طبیعت ناساز ہے اور پچھلے کئی روز سے وہ بخار میں مبتلا ہے اور ایک نجی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ تو عمران نے فوراً جا کر اس کی تعزیت کی اور پھر اسے آرام کرنے کا مشورہ دے کر ان چاروں کو ہی لے کر زاٹان روانہ ہو گیا۔ اس نے چوہان کو مشن کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا، ورنہ بیمار ہونے کے باوجود وہ ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا۔ حسب روایت عمران کے ساتھ والی سیٹ پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ان سے عقبی سیٹوں پر صدیقی اور نعمانی تھے، جبکہ جولیا کی دوسری طرف قطار میں پہلی سیٹ پر خاور موجود تھا۔ اس طویل پرواز میں گویا جولیا اور اس کے ساتھیوں نے عمران سے اصل مشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی تھی، لیکن عمران نے اپنی عادت کے مطابق انہیں آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیا تھا، اور اب ہنٹن پہنچنے میں صرف 1 گھنٹے کا سفر باقی رہ گیا تھا۔ اس لیے جولیا نے ایک بار پھر عمران سے تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ عمران، اب ہم ہنٹن پہنچنے والے ہیں، آخر تم بتاتے کیوں نہیں کہ ہنٹن میں ہمارا مشن کیا ہے؟ چونکہ اب تم جہاز سے اتر نہیں سکتی اور مشن لیک آؤٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں اب بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں جہاز سے کیوں اتروں گی اور مشن لیک آؤٹ ہونے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ تم شاید نہیں جانتی مس جولین آفٹر واٹر کہ اس یورپی ملک زاٹان کا قانون پوری دنیا سے الگ اور خاص ہے۔ اچھا، کیا خاص ہے اس ملک کے قانون میں؟ یہاں خالصتاً مردوں کی حکومت اور صرف مردوں کا معاشرہ ہے، اس لیے زاٹان میں اگر کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی شادی کر لے تو اسے غیر قانونی نہیں سمجھا جاتا۔ البتہ کسی عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مرد سے زبردستی شادی کر سکے، اور یہ بھی قانون ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے زبردستی شادی کر لے تو کوئی دوسرا مرد اس معاملے میں کسی طرح کی بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ مجھے اس ملک کے اس قانون کا پہلے علم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی مجھے اس کا علم ہوا تو میں سچ پوچھو خوشی سے اچھل پڑا۔ اب مسئلہ تھا زاٹان پہنچنے کا، کیونکہ بہرحال اخراجات تو ہونے تھے، اس لیے میں نے تمہارے چیف کو ایک مشن کا چکر دیا اور اب ہم مشن کے جہانے وہاں جا رہے ہیں۔ اب اگر میں کسی لڑکی سے زبردستی شادی کرنا چاہوں تو مجھے اس ملک کا قانون اور معاشرہ منع نہیں کر سکے گا، اور پھر سب سے لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس بار ہمارے ساتھ رقیب و روز سفید بھی نہیں ہے، اس لیے سمجھ لو کہ اب میری اور میری ہونے والی دلہن کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عمران نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے زبردستی شادی کرنے کی؟ ظاہر ہے جب کوئی رضامند ہی نہ ہو تو زبردستی کرنی ہی پڑتی ہے۔ تم نے اس سے کبھی پوچھا بھی ہے کہ وہ رضامند ہے یا نہیں؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پوچھا تو نہیں۔ کیوں نہیں پوچھا؟ جولیا نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے کہ کہیں وہ واقعی رضامند ہی نہ ہو جائے، مجھے بس اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے، عمران نے کہا، اور جولیا ہنس پڑی۔ تم کسی سے بھی اس طرح زبردستی شادی نہیں کر سکتے، سنا تم نے؟ زاٹان سے بھی تم ایسے ہی خالی ہاتھ میں ہی واپس آؤ گے، دیکھ لینا۔ جولیا نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا موڈ واقعی بدلا ہوا تھا۔ مجھے بھی یہ سن کر بے حد حیرت ہوئی تھی کہ آخر انہوں نے ایسا عجیب و غریب قانون کیوں بنایا ہے، اور یہ قانون وہاں آخر چلتا کیسے ہوگا، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ زاٹان کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، یہاں پہنچتے ہی خواتین کا مزاج اور موڈ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو جولیا بے اختیار مسکرا دی۔ اگر تنویر ساتھ ہوتا تو شاید وہ اس موقع کا اس کا فائدہ اٹھا لیتا، جولیا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا موڈ واقعی اس وقت خاصا خوشگوار لگ رہا تھا۔ اوہ، پھر تو اسے ساتھ نہ لا کر میں نے غلطی کی، اسی بہانے چھوارے تو کھانے کو مل جاتے، بہت وقت ہو گیا ہے چھوارے کھائے ہوئے۔ سچ پوچھو مجھے چھواروں کا نام ہی یاد ہے، ان کا ذائقہ تو میں بھول ہی گیا ہوں۔ اب بس اپنا منہ بند رکھو
تم سچ میں ہی احمق ہو. نان سینس. خبردار اگر اب کوئی بکواس کی تو. جولیا کا یکلخت موڈ بدل گیا تھا. ارے یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو تمہارا موڈ خاصا خوشگوار تھا، اب کیا ہوا؟ کیا جہاز اڈان کی حدود سے باہر نکل گیا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، لیکن جولیا نے کوئی جواب دینے کے بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا. ظاہر ہے اسے تو یہ توقع تھی کہ تنویر کے بارے میں بات کرنے پر عمران کوئی رد عمل ظاہر کرے گا، لیکن عمران نے جس فراخ دلی سے تنویر کے حق میں بات کر دی تھی اس پر جولیا چڑھ گئی تھی. عمران صاحب کیا ہوا ہے جو مس جولیا آپ سے اس قدر ناراض ہو رہی ہیں؟ اچانک اگبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صدیقی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. بات بات پر اس نے مجھ سے ناراض ہونا سیکھ لیا ہے. مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ ہمارا مشن کیا ہے. جب میں نے اسے شادی والے مشن پر بریفنگ دی تو وہ ناراض ہو گئی ہے. اب تم بتاؤ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ مشن تو بہرحال مشن ہی ہوتا ہے، چاہے چھوارے تنویر کھلائے یا صفدر. عمران نے جواب دیا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا. ظاہر ہے وہ چھوارے کے لفظ سے ہی ساری بات سمجھ گیا تھا. آپ بھی تو کچھ نہیں بتا رہے ہیں. آپ نے ہمیں سرے سے بریف ہی نہیں کیا مشن کے بارے میں. ہمیں تو صرف اتنا معلوم ہے کہ سرداور پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچ گئے. حملہ کرنے والے آدمی نے دانتوں میں موجود زہریلا کیپسول کھا کر خودکشی کر لی. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آدمی کون تھا؟ اس کے حملے کا مقصد کیا تھا؟ اس بارے میں نہ ہی چیف نے کچھ بتایا ہے اور نہ ہی آپ نے. جب تک ہمیں مشن کا پتہ نہیں ہوگا ہم اس پر کام کیا کریں گے؟ صدیقی نے کہا. یہی تو افسوس ہے کہ اس بیچارے نے خودکشی کر لی. اے کاش کہ وہ خودکشی نہ کرتا تو یہ تو بتا دیتا کہ اس نے آخر مجھے اپنے منصوبے کے لیے کیوں منتخب کیا تھا. لیکن اب ظاہر ہے مردے کچھ بتانے سے رہے اور روحوں سے پوچھنے والا عمل مجھے آتا ہی نہیں، ورنہ اس کی روح سے ہی ساری تفصیل پوچھ لیتا. عمران نے جواب دیا. جو بھی ہے چیف نے تو اس سلسلے میں ضرور تحقیقات کی ہوں گی، ورنہ اس سے ہمیں اس طرح زاٹان بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بتائیں کہ کیا یہاں مرنے والے کا تعلق زاٹان سے تھا جو ہم اس طرح زاٹان جا رہے ہیں؟ صدیقی نے کہا. جولیا بھی اب ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی. نہیں، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ چیف نے تحقیقات کی ہوں گی. وہ چوہا ہر وقت اپنے بل میں گھسا رہتا ہے، اس نے بھلا کیا تحقیقات کرانی ہے؟ تو پھر بتائیں چیف نے ہمیں زاٹان کیوں بھیجا ہے؟ کیا مشن ہے ہمارا؟ یہی بات جولیا نے پوچھی اور میں نے اسے بتا دی، اور وہ میرا جواب سن کر ناراض ہو گئی. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کیا کھا کر مر جاؤں؟ اگر میں نے تمہیں بتایا اور تم ناراض ہو گئے تو پھر؟ بے فکر رہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا. صدیقی نے کہا تو عمران نے وہی زبردستی شادی والے قانون کی بات دہرا دی تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا. اوہ، تو آپ اس لیے زاٹان جا رہے ہیں تاکہ کسی سے زبردستی شادی کر سکیں؟ ظاہر ہے، اب اور کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے ساری زندگی کنوارا تو نہیں رہنا. ایسے تو کوئی مانتی نہیں، سوچا کسی سے زبردستی ہی شادی کر لوں. شادی کرنے کے لیے آپ کو زاٹان آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو آپ پاکستان میں بھی کر سکتے تھے. صدیقی نے شرارت بھرے لہجے میں کہا. کیا کہا؟ تمہارا مطلب ہے زبردستی شادی سے ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا. نہیں، میرا مطلب ہے شادی تو رضامندی سے بھی ہو سکتی ہے. پھر کیا خاک لطف آئے گا شادی میں؟ جہاں دیکھو رضامندی سے ہی تو شادیاں ہوتی ہیں. دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں. لطف تو تب آئے گا جب ایک فریق ہاں ہاں کرتا رہے اور دوسرا نہ نہ کرتا رہے. پورا پنڈال اس ہاں نہ کی تکرار سے جھوم اٹھے گا. بینڈ باجوں کی جگہ دھمال ہوگی اور پٹاخوں کی جگہ اصل گولیاں چلیں گی. واہ، کیا شاندار ایڈونچر ہوگا! عمران نے لطف لینے کے انداز میں کہا اور صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا. تب پھر مس جولیا کا آپ سے ناراض ہونا درست ہے، صدیقی نے کہا. ارے کیوں درست ہے؟ اب تم بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو، یہ بری بات ہے. عمران نے سر گھما کر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہا. نہیں، میں طرفداری نہیں کر رہا. آپ کا زبردستی کا لفظ غلط ہے، جس سے مس جولیا کو تو کیا کوئی بھی ناراض ہو سکتا ہے. یہ زبردستی کا لفظ عورت کی توہین ہے اور اسی لیے مس جولیا کی ناراضگی بجا ہے. صدیقی نے جان بوجھ کر کہا. تمہارا خیال غلط ہے، بے شک جولیا سے پوچھ لو. وہ تو اس لیے ناراض ہے کہ زبردستی کی کیا ضرورت ہے. خاموش بیٹھو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس طرح کسی کا مذاق اڑانے کا، سمجھے؟ جولیا نے یکلخت گھراتے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی. تم میری سیٹ پر بیٹھ جاؤ صدیقی، جولیا نے کہا اور اٹھ کر صدیقی کی سیٹ کی طرف بڑھ گئی. صدیقی نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ اٹھ کر عمران کے ساتھ والی سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا. شکر ہے یہاں تم تینوں ہو. اگر تنویر ہوتا اور اس سیٹ پر جولیا میرے ساتھ اسے بٹھا دیتی تو اس نے چپکے سے میری گردن دبا دینی تھی اور پھر میرا قصہ تمام ہو جاتا. عمران نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا. عمران صاحب، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو کہنا ہے کہہ لو، میں تمہیں کچھ کہنے سے بھلا کیسے روک سکتا ہوں؟ عمران نے کہا. اصل بات یہ ہے کہ جب اس بار ہمیں چیف کا حکم ملا کہ ہم تیار رہیں مشن کے لیے اور آپ ہمیں لیڈ کریں گے اور بریف بھی کریں گے، تو ہم نے جولیا کے فلیٹ پر میٹنگ کی اور وہاں یہ طے پایا کہ اس مشن پر ہم
اس بار مشن ہم مکمل کریں گے، آپ صرف ہماری سرپرستی کریں گے، اس لیے آپ ہمیں مشن کی تفصیلات بتا دیں۔ صدیقی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم سب مجھ سے بالا بالا مشن مکمل کرنے کا سوچ کر آئے ہو، اور اگر میں نہ بتاؤں تو پھر تم تینوں کا کیا فیصلہ ہوگا؟ تب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ ہم ایئرپورٹ سے ہی چیف کو کال کر کے اس مشن پر کام کرنے سے ہی معذرت کر لیں گے۔ اوہ، تو اتنے نیک ارادے ہیں تم سب کے، کیا تم جانتے ہو کہ اس معذرت کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ جی ہاں، معلوم ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم صرف چھلے بن کر ساتھ رہنے سے اب تنگ آ چکے ہیں۔ اس بار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم خود بھی کام کریں، اور بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ آپ کی کارکردگی اس قدر تیز ہوتی ہے کہ اگر آپ فیلڈ میں ہوں تو پھر ہمیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے آپ اس بار صرف سرپرستی کریں گے، مشن ہم مکمل کریں گے۔ صدیقی نے اسی طرح انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر تم نے اتنی ہی سوچ بچار سے کام لیا تھا اور فیصلہ بھی کر لیا تھا تو تم پاکیشیا میں ہی چیف کو بتا دیتے، یا پھر ایئرپورٹ پر ہی مجھے روک دیتے کہ میں تمہارے ساتھ نہ آؤں۔ عمران نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے عمران صاحب۔ غلطی؟ کیا مطلب؟ کیسی غلطی؟ اگر ہم آپ کو وہیں بتا دیتے تو آپ نے فوراً چیف کو کال کر دینا تھا، اور چیف نے ہمیں روک کر دوسرے ممبران کو آپ کے ساتھ بھجوا دینا تھا، تو اسی لیے تم سب چپ چاپ میرے ساتھ چلے آئے ہو۔ جی ہاں، اب چیف کم از کم اتنی دور سے ہمیں واپس نہیں بلائے گا، اور نہ ہی ہماری جگہ دوسری ٹیم کو بھیجا جائے گا۔ مگر میرے بھائی، یہ تو سراسر باغیانہ رویہ ہے، جیسا آپ سمجھیں۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا مسٹر صدیقی، اس لیے میری گزارش ہے کہ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو۔ نہیں عمران صاحب، اس بار ہم نے طے کیا تھا کہ ہم اپنے فیصلے پر اٹل رہیں گے اور اس پر کوئی نظر ثانی نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ طویل بحث و مباحثے کے بعد ہم نے ہر بات طے کر کے آپس میں حلف بھی لیا تھا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر اس معاملے میں چیف نے ہم سے واپسی پر سرزنش بھی کی تو ہم وہ بھی برداشت کر لیں گے، چاہے سرزنش کے طور پر چیف ہمیں گولی ہی کیوں نہ مار دے۔ ارے باپ رے، تم تو واقعی بغاوت پر اتر آئے ہو، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی سمجھ لیں، اگر تم نے سب نے مرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پر اترتے ہی چیف کو کال کرو، تم چیف سے معذرت کر لو، اور پھر جو کچھ ہو اس کے نتائج بھگتو۔ عمران نے صاف اور دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں اور پھر چیف کے عتاب کا شکار ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں بھی گولی مار دے، اور آپ کو بھی۔ فیصلہ تو سب کا ہے، میرا نہیں، گولیاں بھی تم نے ہی کھانی ہیں، میں تو صاف بچ جاؤں گا، اس میں میرا تو کوئی دوش نہیں ہے۔ عمران نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، تو کیا آپ واقعی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کام نہ کریں اور واپس چلے جائیں؟ ایسا تم ہی سوچ رہے ہو، میں نے تو ایسا نہیں کہا کہ تم کام نہ کرو اور واپس چلے جاؤ، ایسا سوچنا ہوتا تو تمہیں ساتھ ہی کیوں لاتا؟ اور یہ بھی تو سوچو کہ میں فوراً مشن پر ہمیشہ دوسرے ممبران کو ہی ساتھ لاتا ہوں، اس بار میں نے خصوصی طور پر چیف سے بات کر کے تمہیں ساتھ لانے کا کہا تھا، اب چوہان کی طبیعت ناساز نہ ہوتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور اصل میں ہم نے یہ فیصلہ اسی لیے کیا ہے کہ دوسری ٹیم جس میں تنویر شامل ہوتا ہے یہی کہتا ہے کہ ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ٹیم آپ کے ساتھ آتی تو ہے لیکن بغیر کچھ کیے بس منہ لٹکائے واپس چلی جاتی ہے، سارا کام تو آپ کر لیتے ہیں، ہم باقاعدہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہیں اور آپ فری لانسر، ہم باقاعدگی سے تنخواہیں لیتے ہیں جبکہ آپ کو مشن کا صرف معاوضہ ہی ملتا ہے، سارا کام آپ کا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نام کے ہی سرکاری ایجنٹ ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اب ہمیں تنخواہیں لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ صدیقی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، وہ اب صدیقی کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو یا اس بار تم مجھ جیسے عقل مند کو احمق بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ نہیں عمران صاحب، ہم آپ کو احمق نہیں بنا رہے ہیں، ہم واقعی سنجیدہ ہیں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، واقعی کسی احمق کو تم مزید احمق کیا بناؤ گے؟ میں اس بار تم سے تعاون کرنے کو تیار ہوں، میں اس مشن کی تفصیل بتا دیتا ہوں اور خود ایک طرف ہٹ جاتا ہوں، پھر تم جانو اور مشن جانے۔ اوہ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کیا میری شکل پر تمہیں جھوٹ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ہم سے تعاون کرنا ہے تو پھر آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ یہ کہ اس مشن میں آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا، میرا مطلب ہے کہ آپ نے نہ ہی واپس جانا ہے اور نہ ہی کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وعدہ رہا۔ چلو اس بار ایک چھوٹا سا چیک نہ ملے نہ صحیح، اب میں اس چھوٹے سے چیک کے لیے تم جیسے ساتھیوں کو تو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ چیک کی آپ فکر نہ کریں، ہمیں جو تنخواہ ملے گی وہ ہم آپ کو دے دیں گے، اور ہم آپ سے یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اس مشن کا سارا سہرا آپ کے سر بندھے گا،
او نہیں، میں مفت کے پیسے لینے کا قائل نہیں ہوں، تمہاری تنخواہیں اور تمہارے چہرے تم ہی کو مبارک۔ تو پھر آپ چیف کو کیا بتائیں گے؟ کچھ نہیں، میں چیف کو مشن کی تفصیلی تحریری رپورٹ دینی ہے اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ البتہ اس بار میں اس میں لکھ دوں گا کہ میں نے خود اپنی رضامندی سے یہ مشن تمہارے حوالے کر دیا ہے تاکہ چیف تمہیں کوئی سزا نہ دے سکے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مجھے بہرحال چیک نہیں ملے گا۔ آپ کا چیک ہماری ذمہ داری رہی۔ نہیں صدیقی، مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ واقعی میری وجہ سے تمہاری صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے، حالانکہ تم سے کوئی بھی صلاحیتوں کے لحاظ سے مجھ سے کم نہیں ہے، اور میں صرف ایک چھوٹے سے چیک کی خاطر تم سب کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرتا رہا ہوں۔ اس لیے ٹھیک ہے، یہ پہلا مشن ہوگا جس میں تم کام کرو گے، میں صرف تماشا دیکھوں گا، اور اس کے بعد میں اس سلسلے میں کوئی لائحہ عمل طے کروں گا کہ تمہاری صلاحیتیں زنگ آلود نہ ہو سکیں اور میرا کام بھی چلتا رہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں اور آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ او نہیں، ایسی بات نہیں، میں کیوں ہونے لگا ناراض؟ اگر تم یہی بات مجھے وہاں پاکیشیا میں بتا دیتے تو وہاں بھی یہی فیصلہ کرتا۔ بہرحال اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب مشن کی تفصیل تم مجھ سے سن لو، اپنے ساتھیوں کو بتا دینا، پھر آپس میں مل بیٹھ کر میٹنگ کر لینا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، یہاں نہیں، جب ہم زاٹان پہنچیں گے تب بتا دیں گے، پھر وہیں ساری باتیں ڈسکس بھی ہو جائیں گی۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر 1 گھنٹے بعد جہاز کے ہنٹن ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے کا اعلان ہونے لگا تو سب سیٹ بیلٹس میں مصروف ہو گئے۔ جہاز کے لینڈ کرنے کے بعد وہ جہاز سے باہر آئے اور پھر ضروری چیکنگ کے بعد جب وہ سب پبلک گیلری میں پہنچے اور پھر وہ ایئرپورٹ سے نکل کر باہر آ گئے، تھوڑی ہی دیر میں وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر ہنٹن کی فراخ سڑکوں پر اڑے جا رہے تھے۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو پیلس ہوٹل چلنے کا کہا، اس نے آنے سے پہلے اس ہوٹل میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کمرے بک کرا لیے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ پیلس ہوٹل پہنچ گئے اور پھر انہوں نے کچھ دیر اپنے کمروں میں جا کر ریسٹ کیا، فریش ہوئے اور عمران کے کمرے میں آ گئے۔ عمران بھی ریسٹ کر کے فریش ہو چکا تھا۔ ان کے کہنے پر عمران نے سب کے لیے کافی منگوا لی۔ اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اب میرا کیا پروگرام ہونا ہے؟ جو کرنا ہے تم نے مل کر کرنا ہے، میں تو محض ایک تماشائی ہوں، بلکہ اب مجھے تم سب کا دم چھلا بن کر رہنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی جو تم سب کے ساتھ اپنے فلیٹ میں بیٹھ کر میٹنگ میں طے کیا تھا اور فیصلہ لے کر حلف برداری کی تھی، عمران نے کہا۔ میں نے عمران صاحب سے راستے میں ساری بات کر لی تھی مس جولیا، انہوں نے میری بات مان لی ہے۔ اوہ، تو کیا عمران صاحب ہماری سرپرستی کرنے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں؟ خبر نے چونک کر کہا۔ ہاں، عمران صاحب نے کہا ہے کہ اس بار اس مشن پر ہماری سرپرستی کریں گے۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران صاحب اتنی آسانی سے کیسے مان گئے؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم سب کو ہی میری بات پر یقین نہیں تھا، میں نے کہا تھا نا کہ میں انہیں منا لوں گا، اور دیکھ لو کہ وہ مان گئے۔ کیوں عمران صاحب؟ اب جہاں جولیا نے ہی فیصلہ لے لیا تھا اور حلف برداری بھی ہو گئی تھی تو پھر میں مرتا کیا نہ کرتا، مجھے بھی ماننا ہی پڑا۔ جولیا جیسی ڈپٹی چیف اس فیصلے میں شامل ہے تو مجبوراً تم لوگوں کو موت کی سزا سے بچانے کے لیے مجھے رضامند ہونا پڑا۔ اوہ، تو تم میرے لیے مانے ہو؟ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے یقین نہیں آ رہا، سچ سچ بتاؤ، تم نے خوشی سے یہ فیصلہ تسلیم کیا ہے یا اس میں بھی تمہارا کوئی چکر ہے؟ کیونکہ اس بارے میں ہم سب میں سے صرف صدیقی پر امید تھا، اور یہ سارا فیصلہ صدیقی کے کہنے پر ہی کیا گیا تھا، اور صدیقی نے کہا تھا کہ وہ ہمیں سزا نہ ہونے دے گا، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں عمران صاحب کی نفسیات بخوبی جانتا ہوں کہ عمران صاحب اپنی تو قربانی دینے پر رضامند ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہم سب کو تو کیا، مس جولیا کی انگلی پر ایک معمولی سا زخم بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور عمران صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے اس فیصلے کے بارے میں چیف کو بتایا تو چیف نے اسے ہماری بغاوت قرار دے دینا ہے۔ ایسی صورت میں چیف لامحالہ ہمیں موت کی سزا دے گا، اور اس کی دی ہوئی موت کی سزا پر عمل درآمد بھی بہرحال ہو ہی جانا تھا، اور ہم سب ہی چیف کے عتاب کا شکار بن کر موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ صدیقی نے کہا، تم نے خواہ مخواہ اتنا بکھیڑا کھڑا کیا اور حلف برداری کے چکروں میں پڑ گئے۔ اگر یہ بات تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو میں فوراً مان جاتا، کیونکہ صدیقی سے بات چیت کرنے کے بعد مجھے واقعی احساس ہوا ہے کہ میں اپنے معمولی چیک کے لیے سیکرٹ سروس کے ممبران کی بہترین صلاحیتوں کو زنگ آلود کر رہا ہوں۔ چیک بھی کیا ہے، چیف ہمیشہ اس میں بھی کنجوسی دکھاتا ہے۔ بڑے بڑے مشن سر پر کفن باندھ کر بھی پورے کر لو تو واپسی پر چیف ایسا چیک ہاتھ میں تھما دیتا ہے جسے دیکھ کر ویسے ہی رونا آ جاتا ہے۔ اس لیے اور کچھ نہیں تو اس چھوٹے سے چیک کی تو بہرحال قربانی دی ہی جا سکتی ہے۔ تم اپنے معاوضے کی پرواہ نہ کرو، ہم سب مل کر تمہیں بہت بڑا چیک دیں گے، بلکہ تم چاہو تو ہم تمہیں بلینک چیک بھی دے دیں گے۔
او نہیں، مجھے امداد کی شکل میں کسی چیک کی ضرورت نہیں، چھوٹی موٹی ضروریات تو میں سپر فیاض کے ذریعے پوری کر ہی لیتا ہوں، اور چائے پانی سلیمان بیچارہ ادھار لے لے کر پورا کرا دیتا ہے۔ جہاں تک آئندہ کا تعلق ہے تو میں سر سلطان سے کہہ کر کوئی نوکری تلاش کر لوں گا، اس طرح ڈیڈی بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کا بیٹا نکما، ناہنجار اور نکھٹو نہیں رہا، اور اماں بھی خوش ہو جائیں گی کہ ان کا اکلوتا بیٹا سدھر گیا ہے، نوکری کرتا ہے اور اب ان کے ساتھ رہنے لگا ہے، کیونکہ میں علیحدہ صرف سیکرٹ سروس کی وجہ سے رہتا ہوں۔ اب میں فلیٹ بھی سپر فیاض کو واپس کر دوں گا تاکہ اس کے روز روز کے تانے نہ سن سکوں۔ اوہ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی خود کو ہم سے الگ کرنے کا سوچ رہے ہو؟ اور کیا کر سکتا ہوں؟ تم سب کو میرے دم چھلا بننے پر اعتراض ہو سکتا ہے، تو یہ اعتراض مجھے کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں عمران، یہ غلط ہے۔ اب کیا صحیح ہے اور کیا غلط، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھ پہ شاید اب بڑھاپا غالب آ رہا ہے، میں بھی روز روز کی بھاگ دوڑ سے تھک گیا ہوں۔ اب چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ کر میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ کر تھوڑا سا کام کروں گا، اور پھر کوٹھی میں اماں بھی اور ڈیڈی کے ساتھ سکون سے رہوں گا۔ عمران کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ وہ سب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنا شروع ہو گئے، جیسے وہ عمران نہیں بلکہ دنیا کی کوئی اور مخلوق ہو۔ اوہ اوہ نہیں، اگر تم سیکرٹ سروس سے لاتعلق ہو جاؤ گے تو ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہمارا کوئی مقصد ہے۔ اگر تم اس بات کو اتنی سنجیدگی سے لے رہے ہو تو پھر ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ سب کیا تو یہ تو پاکیزیہ کا اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ فکر نہ کریں مس جولیا، اب عمران صاحب چاہیں تب بھی یہ ہم سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس مشن میں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہماری سرپرستی کریں گے، اور مشن کے مکمل ہونے تک ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ کیوں عمران صاحب؟ نہیں صدیقی، تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ عمران صاحب واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ مس جولیا ٹھیک کہہ رہی ہیں صدیقی، ہم سب جانتے ہیں کہ عمران صاحب اکیلے ہی پوری سیکرٹ سروس سے زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور ان سے محرومی ملک و قوم کے لیے واقعی ناقابل تلافی نقصان ہے، جو ہمیں کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے۔ ہم اپنی ضد کے لیے ملک و قوم کا اتنا بڑا نقصان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ خاور نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ویری گڈ، تم واقعی صاف اور بڑے دل کے مالک ہو خاور۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری اس بات پر میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ تم جیسے مخلص دوستوں کا ساتھ چھوڑنا واقعی حماقت ہے، لیکن اب یہ میرا فیصلہ ہے کہ یہ مشن تم خود مکمل کرو گے، اور اس کے بعد کے مشن میں بھی میں اپنی رفتار کم کر دوں گا تاکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا موقع مل سکے۔ یہ تمہاری صلاحیتوں پر منحصر ہوگا کہ اس مشن کو تم کیسے پورا کرتے ہو۔ میں معاونت کی حد تک اور تمہیں مشکل حالات سے نکالنے کی حد تک تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ سمجھ لو یہ مشن تمہارے لیے امتحان ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس امتحان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرو گے۔ عمران نے کہا تو سب ساتھیوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اوہ اوہ، آپ کا بے حد شکریہ عمران صاحب، یہ سب کہہ کر آپ نے واقعی ہمارے دلوں میں اپنی قدر اور بڑھا دی ہے۔ آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ بس اب آپ ہمیں اس مشن کی تفصیل بتا دیں۔ ابھی بتا دوں؟ جی ہاں۔ اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ صدیقی نے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ میں تفصیل بتاؤں اور ہماری ہر بات ہارڈ ماسٹرز کے چیف تک پہنچ جائے، اور تم سب کے ساتھ میں بھی کنوارا اطمینان سے قبر میں اتر جاؤں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کے خیال میں یہ کمرہ محفوظ نہیں ہے؟ ہماری باتیں سنی جا سکتی ہیں؟ ہم اپنے ملک میں نہیں، دشمنوں کے ملک میں ہیں، اور یہاں میک اپ میں بھی نہیں آئے ہیں، اس لیے کچھ بھی ممکن ہے، اور اس کچھ بھی میں ممکن کی چیکنگ بھی ضروری ہے عمران نے کہا۔ اس نے سنسکرت میں بات کی تھی جو اس کے سارے ساتھی سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں چیکنگ کرتا ہوں، صدیقی نے کہا اور کھڑا ہوا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ شاید اپنے کمرے میں گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا گائیکر موجود تھا۔ صدیقی نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر اس گائیکر کی مدد سے پورے کمرے کی چیکنگ شروع کر دی۔ کمرے کو چیک کرنے کے بعد اس نے واش روم کو بھی چیک کیا، اور پھر اس نے گائیکر کو ایک طرف رکھا اور جیب سے ایک چھوٹی سی عجیب ساخت کی مشین نکال لی۔ اس نے مشین آن کی تو مشین سے یکلخت ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ صدیقی نے مشین دیوار پر موجود ایک کانس پر رکھ دی۔ مشین سے مسلسل سیٹی کی آواز نکل رہی تھی۔ میں نے وائس چیک کر مشین آن کر دی ہے، اب اندر کی کوئی بھی آواز نہ باہر جا سکتی ہے اور نہ ہی اسے کسی ڈیوائس سے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ گڈ، اب میں مختصر طور پر آپ لوگوں کو مشن کے بارے میں جو کچھ جانتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے سرداور پر حملہ ہونے سے لے کر اب تک کی ساری صورتحال شروع سے لے کر آخر تک بتا دی۔